کچھ کلپ سنے اور کچھ سوالات، اس کے اوپر ایک دو جملے. اذکر اللہ ذکرن کثیرا، ذکر کثرت سے کرو، نمبر 1. نمبر 2، قرآن مجید یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے ذکر کرو. یہ قرآن کا ٹیکس ہے، ذکر کثرت سے کرو. اب جو مسئلہ آ رہا ہے کہ بار بار کہاں کہاں ذکر کریں، نماز کریں یا اس طرح کریں، ایسی ویسی بات نہیں. رسول کائنات کا جو ذکر کثرت سے ہے، کم از کم صبح شام اور سونے کے اذکار کر لیے جائے، اس کو مزید کی ضرورت بہت کم رہتی. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کوئی کام ایسا بتائیں جہاں اللہ کے رسول نے کوئی ذکر نہ بتایا ہو. مثلا آپ سو کے اٹھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، سو رہے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، گھر سے قدم باہر رکھنے لگے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر داخل ہونے لگے ہیں، بسم اللہ ولجنا ولا خرجنا، کھانا شروع کرنے لگے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے میں بھول گئے ہیں، بسم اللہ اول و آخرہ، کھانے کے اینڈ پہ جا رہے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی، بازار میں جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مسجد میں جا رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمت، مسجد سے نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک. کوئی کام آپ صرف ذکر میں نبوی ترتیب لے آئیں، آپ کو غیر نبوی ترتیب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جو بہنا نے کہا کہ ذکر بندے کو خراب کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی، رسول کی دی ہوئی چیز مجھے اور آپ کو خراب کرے. طریقہ خراب ہونے سے، بندہ خراب ہونے سے مسائل خراب ہوتے ہیں. مجھے بھی یہی لگتا ہے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.